بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 340 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی قدر تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج میں جس مضمون کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آج سے 47 سال پہلے ہفت روزہ اخبار جہاں میں شائع ہوا تھا۔ یہ اس لحاظ سے ذرا مختلف ہے میرے دوسرے موضوعات سے کہ اس میں نے سلطان ٹیپو کا مشغل شکار اس کو موضوع بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان ٹیپو کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ہمارے حکمرانوں کے مشاغل میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ شیر کا شکار کرتے تھے، چیتے کا شکار کرتے تھے، جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ہمارے آج کے حکمران انسانوں کا شکار کرتے ہیں، وہ چاہے کسی شکل میں ہو۔ وہ کبھی ان کو بے روزگار کر کے، کبھی فاقہ کشی میں مبتلا کر کے، کبھی پانی سے محروم کر کے، کبھی بجلی، گیس، جو ان کے اختیار میں ہے ان سے عوام کو محروم کر کے در حقیقت ان کا شکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ ٹیپو سلطان نامی شخص نے جو شکار کا مشغلہ رکھا تھا اپنا، وہ تھا بڑا بہادری کا کام۔ یہ تو بزدل لوگ ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے، ان کے بس میں سوائے اس کے کہ لوگوں کو پریشان کریں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، میں آج جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حکمران کیسے تھے اور ہمارے آج کے حکمران کیسے ہیں۔ اس مضمون کو اس دور کے لوگوں نے، یعنی آج کے سے 47 سال پہلے کے لوگوں نے پسند کیا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ مضمون دلچسپ اور معلوماتی ہونے کے علاوہ ترجمے کا اعلیٰ نمونہ بھی ہے۔ ظاہر ہے میں ترجمے کرتا تھا اس زمانے میں اخبار جہاں میں، باقی جو انٹرویو اور مضامین تھے وہ میرے اپنے ہوتے تھے۔ تو یہ 47 سال قبل شائع ہونے والے یہ جو مضمون ہیں یہ خاصے حد تک نقائص سے پاک ترجمہ ہوتے تھے اور نو آموز مترجمین کے لیے بلا شبہ رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کا میرے مضامین کے بارے میں خیال تھا۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس کو 1782 یعنی 1782 میں، جب ٹیپو سلطان نے سلطنت خداداد میسور کا تخت سنبھالا تو وہ ایک ترقی پسند حکمران اور مصلح کی حیثیت سے انتظامیہ کی تنظیم نو میں مصروف ہو گیا اور اس نے سول اور فوجی شعبوں کے لیے ایک نیا مجموعہ قوانین مرتب کیا۔ وہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے صبح سے شام تک کام کرتا تھا اور ریاست کے معاملات پر پوری توجہ دیتا تھا۔ یعنی ریاست اور عوام کے معاملات میں اسے دلچسپی تھی۔ ذات کی حد تک وہ شکار کرتا تھا اور اس سے سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں وہ ایکٹیو رہتا تھا، مستعد، چست و چالاک۔ ٹیپو اپنے دارالحکومت میں بڑا مصروف دن گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر کے دربار میں پہنچتے۔ آج کے حکمرانوں کو نہ نماز نصیب ہے، نہ تلاوت قرآن نصیب ہے کہ جس سے انہیں کچھ معلومات حاصل ہوں، کچھ ہدایات ملیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ حکمرانی کر سکیں۔ بہرحال وہ نماز فجر بھی پڑھتے تھے اور قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے، پھر دربار میں پہنچتے، سول اور فوجی حکام سے ملاقات کرتے۔ ناشتے کے بعد 9 بجے وہ دوبارہ اسی حال میں آ جاتے اور ڈاک دیکھتے تھے۔ ڈاک دیکھنا پرانے زمانے کے بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا ایک مستقل معمول تھا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ عوام
ان کی حکومت کے بارے میں کیا سوچتی ہے، انہیں کیا تکالیف ہیں، کیا پریشانیاں ہیں۔ ہمارے یہاں تو ڈاک دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اب لوگ۔ پھر وہ ہر شعبے کے سربراہ سے معلومات حاصل کرتے اور اس کے بعد وہ اپنے سیکریٹریوں سے فارسی، کناری، تلنگو اور مراٹھی زبان میں خطوط لکھواتے اور دیگر امور انجام دیتے تھے۔ یہ 9 بجے کا معمول ہے ان کا۔ آج تو یہ 9 بجے کیا 12، 1، 2 بجے تک سو کے نہیں اٹھتے، رات کو نشے میں سوتے ہیں تو صبح اٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ان کو۔ تقریباً 3 بجے وہ حاضرین سے اجازت طلب کر کے خوابگاہ میں آ جاتے۔ 9 سے 3 کا ذرا اندازہ کی، 6 گھنٹے تک مسلسل وہ عوام کی اور اپنی ریاست کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں وہ نماز ظہر ادا کرتے، فاؤنڈری اور فوجی دستوں کا معائنہ کرتے اور اس کے بعد پھر اپنے قیام گاہ میں چلے جاتے تھے۔ جس زمانے میں قلعہ سرنگا پٹم کی مرمت ہو رہی تھی، وہ کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے وہاں بھی جاتے تھے۔ آپ ذرا ان کی مصروفیات کا اندازہ کیجئے کہ عیش و آرام میں نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد وہ بازار سے گزرتے ہوئے اپنے محل واپس آ جاتے۔ ایک مشہور برطانوی مورخ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹیپو کو مشرق کے بڑے بڑے شہزادوں پر ایک مقامی حکمران ہونے کے باوجود برتری حاصل تھی۔ ان کے ملک میں بہترین کاشت ہوتی تھی اور یہاں کے لوگ ان کو پورے بھارت میں سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ روزمرہ کے معمولات میں ٹیپو کے لیے تفریح کا کوئی موقع نہیں ہوتا تھا، تاہم محض تبدیلی کے نقطۂ نظر سے وہ کبھی کبھی محفل رقص و سرود کی محفل میں شریک ہو جاتے یا اپنے راگ محل میں موسیقی والے چیتے کے کمالات دیکھتے تھے۔ یہ موسیقی والا چیتا کیا تھا ذرا سنیے۔ یہ دراصل ایک آلہ تھا جس میں ایک شاہی چیتا جو خود ٹیپو سلطان کی علامت تھا، ایک انگریز پر جھپٹتا اور بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ یہ حیرت انگیز مشین ایک فرانسیسی میکینک نے سلطان کے لیے تیار کی تھی۔ یہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا دستہ گھمانے سے چیتے کی پیٹھ میں موجود سوراخوں سے اس کے دہاڑنے کی آواز گونجتی۔ چیتے کی غراٹ کے ساتھ ہی انگریز کی آہ و بکا اور چیخیں سنائی دیتی اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے خود کو چیتے کے حملے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ٹیپو کے چیتے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو کہ ٹیپو ایک بہادر اور نڈر انسان تھا۔ وہ ایک اچھا رہنما، تلوار کا بہترین ماہر، زبردست نشانہ باز اور تیر کمان کے استعمال پر پوری قدرت رکھتا تھا۔ اپنے دارالحکومت سرنگا پٹم میں کئی سال تک ٹیپو سلطان کا خاص مشغلہ یہ رہا کہ وہ چیتوں کے ذریعے ہرن جو ہوتے ہیں ہرنوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ شکار ٹیپو کا محض مشغلہ ہی نہیں تھا بلکہ خود ان کی ذات میں بہت سی خوبیاں ایسی تھیں جو چیتے سے مشابہت رکھتی تھیں۔ بھارت کے بہت سے حکمران باز کے شکار یا شوٹنگ وغیرہ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ بہت سی تصویروں میں ان کے شوق کی عکاسی ملتی ہے۔ اس کے برعکس ٹیپو کو چیتوں کے ذریعے شکار میں بڑا سکون ملتا تھا۔ سرنگا پٹم پر قبضے کے بعد ٹیپو کے شکار پر ایک یادداشت تیار کی گئی جس میں یہ پیراگراف بھی درج تھا۔ ذرا سنیے پیراگراف۔ اس کھیل میں ان کی دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کی تمام جزویات پر پوری توجہ دیتے تھے۔
اس کی خاطر سرنگا پٹم کے جنوب مغرب میں رمنا کے نام سے ایک میدان مخصوص کیا گیا تھا، جس کی پوری طرح دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ رمنا کے مختلف حصوں میں متعدد شکاری بنگلے تیار کیے گئے، جہاں سلطان اپنی دن بھر کی تکان کے بعد آرام کرتے تھے۔ ہر بنگلے میں ملازموں کا ایک مختصر سا عملہ موجود رہتا تھا اور عمارتوں میں باغات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سرنگا پٹم پر قبضے کے وقت ٹیپو سلطان کے پاس 16 چیتے تھے، جن میں سے بیشتر کو خوب سجایا گیا تھا۔ ہر چیتے کے لیے 4 آدمی، 1 گاڑی اور 4 بیل مقرر تھے۔ ان سب کا نگران میر شکار ہوتا تھا، جس کے کچھ معاونین بھی ہوتے تھے۔ شکار پر جانے سے ایک دن قبل تمام عملے کو مطلع کر دیا جاتا کہ وہ چیتوں اور بیلوں کو تیار رکھیں۔ شکار والی شام کو 6 یا 8 چیتوں کو رمنا کے قریب کسی گاؤں میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اگلے روز سورج طلوع ہوتے ہی سلطان اپنے 1 یا 2 بیٹوں کے ساتھ اور 10-12 معززین کی معیت میں رمنا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان دوروں میں گھوڑ سوار اور چند افسران ہر وقت سلطان کے ہمراہ ہوتے، جو ہر موقع پر ان کے ساتھ رہتے تھے، خواہ وہ میدان میں ہوں یا محل میں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہو، اور کوئی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ سلطان عام طور پر رمنا پہنچ جاتے اور اس کے فوراً بعد شکار شروع ہو جاتا، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا۔ ہر چیتا ایک ہلکی گاڑی میں ہوتا، جس کو 2 بیل چلاتے تھے اور جنہیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ ہر چیتے کا شکاری گاڑی پر بیٹھا ہوتا اور دوسرے خدمتگار اس کے ساتھ ساتھ پیدل بھاگتے تھے۔ اس طرح گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے روانہ ہوتی۔ سب سے آگے کی گاڑی میں میر شکار ہوتا تھا۔ چیتے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی۔ تمام تماشائی اور کھلاڑی گاڑی کے قریب ہونے کے باوجود بالکل خاموش رہتے تاکہ کھیل کا مزہ خراب نہ ہو۔ تمام شکاری ایک خاص سمت میں دوڑتے چلے جاتے۔ جہاں کہیں انہیں ہرنوں کا گلہ نظر آ جاتا، وہ اس کے تعاقب میں چل پڑتے، اور جب وہ 400-500 گز دور رہ جاتے تو پیدل دوڑنے والے آدمی چیتے کا سر ہرن کی طرف پھیر دیتے، اس کی آنکھوں کی پٹی کھولتے اور پھر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ چیتے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شکار کے بالکل سامنے پہنچ جائے، بالکل پیچھے پہنچ جائے۔ دشمن پر اس حملے میں وہ جس احتیاط اور مہارت کا ثبوت دیتا، وہ قابل دید ہوتا۔ چیتا جب تک ہرن سے 200 گز کے قریب نہیں پہنچ جاتا، وہ بڑا محتاط ہوتا تھا۔ پھر وہ زیادہ جرأت کا مظاہرہ کرتا اور تیزی سے شکار کا تعاقب کرتا۔ وہ 300-400 گز تک بہت تیز دوڑتا۔ آخر کار یا تو اسے مقصد میں کامیابی ہو جاتی یا پھر وہ تعاقب کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت وہ عام طور پر آہستگی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہتا، یہاں تک کہ اس کا نگراں قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں ڈال دیتا۔ اگر چیتا ہرن کو جا پکڑے تو اس کی گردن منہ میں دبوچ لیتا، لیکن اس طرح کہ ہرن کو زخم نہیں لگتا۔ وہ شکار کو زیر کر کے اس وقت تک قابو میں رکھتا جب تک کہ اس کا نگراں نہ پہنچ جائے۔ پھر چیتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی اور ہرن کو ذبح کر دیا جاتا۔
اس کی 1 یا 2 ٹانگیں چیتے کو بطور انعام دی جاتی تھی۔ اس کے بعد چیتے کو بآسانی گاڑی تک لے جاتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو زندہ ہرن کو چیتے سے حاصل کیا جا سکتا تھا اور چیتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے رام کر لیا جاتا۔ تماشائی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے رام کر لیا جاتا۔ تماشائی اس وقت تک دور رہتے جب تک کہ چیتے کا نگراں اس کی آنکھوں پر پٹی نہ باندھ دے، لیکن تماشائی ایک ایسے مقام کو منتخب کر لیتے جہاں سے وہ شکار کی پوری کارروائی آسانی سے دیکھ سکیں۔ ہر چیتا ایک دن میں 2 یا 3 بار شکار کی تلاش میں دوڑتا اور اکثر کامیاب ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ ہرنوں کے بڑے گلے کو ترجیح دیتا، جبکہ بعض اوقات کسی چھوٹے گلے کا تعاقب زیادہ مفید ہوتا تھا۔ بڑے گلے میں 2 یا 4 چیتے چھوڑ دیے جاتے، جس کی وجہ سے کھیل میں تنوع اور دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی۔ 10 یا 11 بجے تک شکار کھیلنے کے بعد سلطان کسی قریب ترین بنگلے میں اپنے مصاحبین کے ساتھ آرام کرتے، جہاں وہ پورا دن گزار کر شام کو سرنگا پٹم میں اپنے محل تک پہنچ جاتے۔ تو یہ ٹیپو سلطان کی یہ کارروائی میں نے اس زمانے میں بھی اس نقطۂ نظر سے قلم بند کی تھی کہ موجودہ حکمرانوں کو کچھ غیرت آئے، کچھ خیال آئے کہ ان کا اصل کام ہے بہادری دکھانا، جرأت دکھانا، اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، اور فرصت کے مشغلے میں بھی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے عوام کو یہ جتانا کہ ان پر کوئی حالی موالی قسم کا کوئی حکمران نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت جرأت مند، بہادر، دیانتدار اور شریف انسان حکمرانی کر رہا ہے، جو شب و روز ان کا خیال کرتا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔